بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایمان نام ہے یقین کا۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا، نمازیں پڑھ لینے کا، اللہ اللہ کر لینے کا نام ایمان نہیں۔ ایمان نام ہے یقین کا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدن پہ لباس بھی کوئی نہیں، آگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، جبرائیل امین اللہ سے اجازت لے کے آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم اگر میری ضرورت ہو تو میں تیری کچھ مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اما الیک فلا حاجتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا اپنے خدا پہ یقین پختہ ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، لیکن اللہ پر جو یقین تھا اس یقین میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لیکن خدا پہ یقین اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ تو ایمان نام ہے یقین کا۔ آج بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ رزق حلال دے، اللہ صحت دے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تجھے اس طرح خدا کی قدرت پہ یقین ہے بھی صحیح جس طرح ہونا چاہیے؟ آج ہمارا یقین اسباب پہ بنا ہوا ہے، مال پہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر پہ بنا ہوا ہے، عہدے پہ بنا ہوا ہے، کرسی پہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اسباب میں اثر اور تاثیر ڈالنے والی ذات تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کئی لوگوں پر، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا مال کتنا ہے، لیکن ان کا مال ان کے کام نہیں آتا، مال بیکار ہو جاتا ہے، اولاد کام نہیں آتی، عہدہ کام نہیں آتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب وہ بھی مریض ہوتے ہیں، اپنی دوائی اپنے اوپر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ اسباب تاثیر کے اندر اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی قبر والے پہ، کسی بت پہ، کسی درخت پہ، کسی فرشتے پہ، سورج پہ، چاند پہ یقین رکھنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد اور شرعی حد سے تجاوز کر کے اسباب پہ یقین رکھنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
آج ہم نے اسباب پہ ضرورت سے زیادہ تکیہ کر لیا ہے۔ کچھ عرصے کی بات ہے، یہاں شفا انٹرنیشنل میں ایک مریض تھا، بڑے تکڑے گھرانے کا تھا، نوجوان تھا۔ اس کے 2 بھائی، میں عیادت کے لیے گیا، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب اگر ہماری ساری دولت لگ جائے اور ہمارا بھائی صحت مند ہو جائے تو ہم لگانے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا تمہاری دولت کس کام کی بھائی، ساری دنیا کے خزانے بھی لگا دو، اب خزانے نہیں کام آئیں گے۔ اس لیے یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کبھی کبھی ہمیں ورغلاتا ہے، تیرے پاس پیسہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، تیرے پاس عہدہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ نہ، مجھے میرے رب نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے اچھا ہے، درست ہے اور صحیح ہے۔ تو بات کر رہا ہوں خدا پر ایمان کا مطلب خدا پر یقین ہے۔ آج اللہ نہ کرے ہم مسلمانوں کا، ہم دیندار لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ نہ کرے گھر میں بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، حالات تنگ ہو گئے، کاروبار خراب ہو گیا، تو 100 میں سے 5 مسلمان بھی نہیں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے خدا سے مانگنے والے ہیں۔ اسباب کی دوڑ لگی ہوئی ہے، فلاں کرے گا تو ہوگا، فلاں کرے گا تو ہوگا، فلاں کرے گا تو ہوگا۔ مسلمان کا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ مسلمان پر جب بھی کوئی حالت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے خدا کے دربار پہ حاضر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی کی بات آتی، آپ علیہ السلام بھاگ کر دوڑ کے اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ سے مدد مانگتے۔ آج ہمارا رجحان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائیں اور خدا سے دعا پہلے مانگیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اولاد مانگیں، صحت مانگیں، برکت مانگیں، قبروں پہ لینے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ خدا پہ وہ یقین ہی نہیں۔ یقین بنا ہوا ہے تعویذ پر، ڈاکٹر کی دوائی پر، قبر والے پر، وہاں یقین بنا ہوا ہے، یہاں وہ یقین ہی نہیں۔ اور جب تک خدا پہ اس طرح یقین نہیں بنے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہماری توجہ جائے ہی نہیں، اس وقت تک ایمان کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان ذرا دیکھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں تجھے مومنوں کی 5 نشانیاں بتاتا ہوں، اگر یہ 5 نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں تو تو مومن ہے، اور اگر یہ 5 نشانیاں تیرے اندر موجود نہیں تو پھر ایمان کی فکر کر۔ اللہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 2، اللہ کہتا ہے انما پکی بات ہے المومنون، کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ خوف و رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پہ خدا کی عظمت کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں۔ آج میں بات ہندو، عیسائی کی، یہودی کی نہیں کر رہا، مسلمان کی کر رہا ہوں۔ آج مسلمان کتنا خدا سے ڈرتا ہے؟ کہاں ہے خدا کا ڈر؟ باہر نکلو، خدا کا ڈر دوربین میں بھی نظر نہیں آتا، خدا کا خوف نظر ہی نہیں آتا۔ خدا کا خوف تو یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، اس کی چچا کی بیٹی ہے، جسے آج کے زمانے میں لوگ کزن کہتے ہیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، بیٹی، کزن جی۔ اور کزن اچار ہے، اس میں سارے آ گئے، خالہ کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ہاں ماموں کے بیٹے، بیٹیاں، وہ سارے کزن ہیں۔ اور جب کزن ہے تو کوئی پردہ نہیں۔ بھائی شریعت نے حرام کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی وہ تیرے لیے نامحرم ہے، اور لوگوں نے کزن کا نام دے کر سب کچھ چلایا ہوا ہے۔ خیر اس کی بھی ایک چچا کی بیٹی ہے، اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں اسے مجبور کروں یہ گناہ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا نہیں، وہ نیک عورت تھی۔ آخر حالات نے ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا کہ وہ لڑکی مجبور ہو کے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی مجھے کچھ مال چاہیے، قرض چاہیے۔ اس نے کہا میری وہی شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کر اتنا مال دے دوں گا۔ وہ مجبور تھی، مان گئی، 120 دینار اس کو دے دی۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں گناہ کرنے کے لیے تنہا ہو گئے نا، تو اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ ہم یہاں دو ہیں لیکن تیسرا خدا بھی موجود ہے، خدا سے ڈر۔ اس لڑکی نے جیسے کہا اتق اللہ، تو اس بندے کے دل میں خدا کا خوف موجود تھا، وہ گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہے وجلت قلوبہم، ان کے سامنے خدا کا حکم آتا ہے، ڈر جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، سود چھوڑ دیتے ہیں، زنا، دو نمبریاں، شرکیات، بدعات، رسومات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ آج خدا کا خوف کدھر ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نمبر 2 فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے جب ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ماتھے پہ 12 نہیں بجتے، انہیں غصہ نہیں لگتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، زادتہم ایمانا، قرآن سن کے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، میرے قرآن سے جو آیت بھی پڑھی جائے انہیں قرآن کی کسی آیت سے بھی تکلیف نہیں ہوتی، قرآن سن کے ان کا دل ٹھر جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
قرآن سن کے جو دل ٹھارے جائے مومن کی نشانی ہے، اور قرآن سن کے جو دل ساڑے جائے یہ کافر کی نشانی ہے۔ قرآن جہاں سے بھی پڑھا جائے اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج یہ بھی المیہ ہو گیا، کچھ لوگ وہ ہیں قرآن سے صحابہ کی عظمت کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کو مروڑ پڑتے ہیں، باقی پڑھو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب قرآن سے تم یہ پڑھو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ میرے نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن میں تمغے دے کے کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو ایک پارٹی وہ ہے کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت امیر معاویہ اور باقی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت سن کے قرآنی آیات کی روشنی میں انہیں مروڑ پڑتے ہیں۔ تو سمجھو مروڑ پڑا تو ایمان کوئی نہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے سامنے جب قرآن بیان کیا جائے او لوگو الہ حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا غیب دان حاضر و ناظر دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی ہے، ان کو بھی مروڑ پڑتے ہیں۔ جب قرآن پڑھ کے کہا جاتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے میرا محمد اعلان کر میں محمد اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، ہوتا وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کے سامنے جب یہ کہا جائے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، لوگوں جو مر کے قبروں میں چلے گئے وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں باقی تو مان لیتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کہتا ہے مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے، سارا قرآن سن کے تیرا ایمان بڑھنے لگے، تیرا دل ٹھرنے لگے، اگر کہیں تیرے دل میں مروڑ پڑے، پیٹ میں مروڑ پڑے، دل میں تنگی آئی، ماتھے پہ 12 بجے، تو سمجھ لینا ایمان سے خالی ہوں۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ اصل جگہ ہے جو میرا مضمون ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، مومن وہ لوگ ہیں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، وہ اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں، کسی جنگ سے آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی ہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، صحابہ پھیل گئے درختوں کے نیچے، سایہ تلاش کر رہے ہیں، سایہ تلاش کر کے صحابہ نے مختلف درختوں کے نیچے آرام فرمایا۔ ادھر نبی علیہ السلام کے لیے بھی ایک درخت کا انتخاب کیا گیا، آپ علیہ السلام اس درخت کے نیچے سو گئے۔ نبی علیہ السلام اس درخت کے نیچے سو رہے ہیں، ایک کافر آتا ہے، نبی علیہ السلام کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آتا ہے، وہ کافر آ کر تلوار اٹھاتا ہے میرے نبی کی، نکالتا ہے تلوار اور تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو نیند سے جگاتا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام جاگتے ہیں دیکھتے ہیں تلوار کافر کے ہاتھ میں، اور ارد گرد مرید بھی کوئی نہیں، وہ تو سارے سو رہے ہیں۔
وہ کافر کہتا ہے من یمنعک منی، اللہ اکبر، وہ کافر کہتا ہے تخافنی، اے محمد تجھے اب مجھ سے ڈر تو لگ رہا ہوگا، ڈر تو لگ رہا ہوگا، میں تجھے ابھی مار سکتا ہوں۔ میرے مدنی نے فرمایا لا، مجھے تجھ سے تیری تلوار سے کوئی ڈر نہیں، موت تو تب آئے گی جب میرے رب کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا، مجھے تجھ سے تیری تلوار سے کوئی ڈر نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی، اچھا بتانا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ یہاں تو بچانے والا بھی کوئی نہیں، تیرے مرید تو سارے سو رہے ہیں۔ میرے مدنی نے فرمایا اللہ، میرا اللہ بچائے گا مجھے، یہ ہے یقین، یہ ہے یقین اللہ۔ وہ کافر آگے بڑھا، میرا مدنی کوئی میرا صوفی صافی تو نہیں تھا، ان لوگوں نے آج نبیوں کا تصور ایسے پیش کیا کہ نبی شاید میرے صوفی تھے، نہ، نبی اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ماہر قسم کے مجاہد اور لڑاکے ہوتے تھے۔ اس نے یوں وار کیا، نبی علیہ السلام نے اس کے وار سے جان بچا کے ایک لمحے میں اس سے تلوار چھین لی۔ مشکل بات ہے تلوار کس سے چھیننا، حضرت نے اس سے تلوار چھین لی اور پکڑ کے اسے نیچے گرا دیا۔ اب جو نیچے گرا نا، اور کافر کا مزاج ہے، یہ جب اس کی دم مسلمان کے پیر کے نیچے آتی ہے تو پھر یہ جوتے چاٹتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی دم مسلمان کے پیر سے نیچے سے نکلی تو فوراً کاٹتا ہے، یہ کافر کا مزاج ہے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کی منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا آج کے بعد آپ کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آؤں گا۔ میرے مدنی کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چل جا، چھوڑ دیا۔ جب وہ گیا اپنی بستی میں، لوگوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کافر کہتا ہے اس بندے سے مل کے آ رہا ہوں جو دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے، جسے آپ نے 2 منٹ پہلے کہا ہو تجھے کون بچائے گا، اور پھر تم اس کے ہتھے چڑھ جاؤ تو کون چھوڑتا ہے؟ اس لیے ایمان کی تیسری نشانی ہے ایمان والوں کی کہ رب ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ آج تباہی بچی ہوئی ہے، آج مسجدیں نمازوں کے لیے آباد ہیں، خدا سے مانگنے کے لیے آباد نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں تمہیں خدا سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مسجدیں 5 وقت کھلتی ہیں، دربار 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہاں 24 گھنٹے لوگ کھڑے حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے معاشرے میں کوئی بندہ حاجت مانگنے مسجد کے لیے دوڑ کے آ رہا ہو؟ نماز کے بعد تو ہم دعا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو یہ خدا کا گھر ہے۔ رات میں مجھے تکلیف آئے، دوپہر کو آئے، میرا فرض بنتا ہے بھاگ کیوں پہلے اپنے خدا کے سامنے رو کے خدا سے مانگو، اللہ میری حاجت تو پوری کر۔ چوتھی نشانی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایماندار وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا اور چیز ہے، قائم کرنا اور چیز ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، مرضی کی نمازیں، اور قائم کرنا اور چیز ہے کہ پہلے سے فکر لگی ہو عصر کی نماز آ رہی ہے، کہیں تکبیر الاولیٰ چھوٹ نہ جائے مجھ سے، کروڑوں کا کام ہے اس کی پرواہ نہیں، نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ 100 گاہک کھڑے ہیں ان کی پرواہ نہیں، نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ بھائی نماز کا وقت آیا تو سارے کام پیچھے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور مرضی کی نمازیں، وہ نماز کو قائم کرنا نہیں۔ آخری بات فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
5ویں بات، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اس مال سے جو ہم نے دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے دے رکھا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا ہے بھی کوئی نہیں، ہمارا ہے، ہم نے دیا ہوا ہے، ہمارا مال ہمیں دے کر 10 گنا زیادہ لے لو، 10 گنا زیادہ لے لو، اور آخرت میں بھی درجے لے لو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال پسند نہ ہو، وارثوں کا مال پسند ہو؟ مثلا ایک چیز میری ہے، ایک میرے بھائی کی ہے، برادری کے اور لوگوں کی ہے، تو ہر بندے کو اپنی چیز پسند ہوتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا حضرت ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال پسند نہ ہو، وارثوں کا پسند نہ ہو۔ فرمایا اگر اپنا مال تمہیں پسند ہے تو اپنی زندگی میں اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دو۔ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے، اور جو نہیں کرو گے وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے۔ وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو یہ 5 نشانیاں ہیں۔ تو ایمان نام ہے یقین کا، اللہ پر یقین ہو، اور یقین ہوگا تو تبھی بات چلتی ہے۔ ہمارے دادا استاذ شیخ القرآن حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعہ، ان کے متعلق ان کے عظیم فرزند میرے استاد حضرت مولانا شیخ مفتی محمد صاحب حفظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں کہ والد محترم نے ایک موقع پر بیان کے دوران فرمایا کہ لوگوں اگر تم سب میرا چندہ بند کر دو، مجھے کھانا پانی دینا بند کر دو، تو مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے کہ میرا خدا آسمانوں سے میرے لیے تیار رزق اتارے گا۔ مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے۔ کیوں؟ وہی خدا ہے نا جس نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا تھا۔ خدا تو نہیں بدلا، خدا تو وہی ہے۔ خدا تو وہی ہے جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری چند سیکنڈوں میں ختم کی۔ خدا تو وہی ہے۔ خدا تو وہی ہے جس نے 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی۔ خدا نہیں بدلا۔ ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں، ہمیں خدا پہ اس درجے کا یقین نہیں کہ ہم خدا سے مانگ سکیں۔ کمزوری ہمارے مانگنے میں ہے، خدا کے دینے میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھو ایمان نام ہے یقین کا۔ اللہ مجھے آپ سب کو کامل یقین والا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا